دنیا کی مصیبتوں سے پریشان ہوں، گھر کی مصیبتوں سے پریشان ہوں، حکومتوں کی تبدیلیوں سے پریشان ہوں، فلاں پابندیوں سے پریشان ہوں، تو ایسی صورت میں نبی کی اس زندگی کو یاد کر لینا چاہیے جب کعبے کی دیوار پر پابندیوں کا بڑا اعلان لٹکا دیا گیا تھا۔ اے مکے والوں، عرب کی قوم سن لو، آج کے بعد سے مسلمانوں کے ساتھ کوئی خرید و فروخت نہیں ہوگی، مسلمانوں کو کوئی اپنی دکان سے کوئی سامان نہیں بیچے گا، ان کی دکان سے کوئی سامان نہیں خریدے گا، ان سے کوئی رشتے نہیں کرے گا، ان سے کوئی بات چیت نہیں کرے گا، ان کے ساتھ کوئی نہیں بیٹھے گا۔ کعبے کی دیوار پر یہ بائیکاٹ کا اعلان لگا دیا گیا۔ محترم حاضرین، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا کردہ زندگی ایک مختصر، محدود اور متعین زندگی، جس کی انتہا دنیا میں کسی انسان کو نہیں پتہ، جس میں تبدیلیوں کا کسی کو علم نہیں، کوئی نہیں جانتا کہ اس کی پیدائش کہاں ہوگی اور اس کی قبر کہاں ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا فرمایا اور وہی انسانوں کو موت دینے والا ہے۔ کوئی بھی انسان اس دنیا میں ہمیشہ کے لیے نہیں آیا۔ انسان کی زندگی کا مقصد وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت، اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے سر جھکانا، اسی کے سامنے ہاتھ اٹھانا، اسی سے امید کرنا، اسی سے دعائیں کرنا، اسی کو کائنات کا مالک سمجھنا، آخرت کا مالک بھی اسی کو تصور کرنا، یہی انسانی زندگی کی پیدائش کا مقصد ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں جتنے بھی انسان پیدا فرمائے ہیں، انسانوں کی زندگیوں میں تبدیلیاں رکھی ہیں۔ جیسے انسان شکل و صورت سے، طبیعت سے مختلف ہوتا ہے، ایسے ہی انسانوں کی زندگیوں میں بھی تبدیلیاں ہوتی ہیں۔ تمام انسان کی زندگی ایک جیسے نہیں ہوتی۔ انسانوں کے درمیان اونچ نیچ، خاندان کی تقسیم، طبیعت کی تقسیم، انسان کی زندگی میں روزی میں تفریق، یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عادل ہے، وہ کسی کے ساتھ بے انصافی نہیں کرتا۔ دنیاوی زندگی ایک محدود زندگی ہے۔ کوئی انسان یہ سمجھے کہ اس زندگی کے اندر وہ ہمیشہ ایک ہی حال پر باقی رہے گا، وہ انسان یہ چاہتا ہے کہ وہ ہمیشہ خوشحال رہے۔ کوئی انسان یہ سمجھتا ہے کہ زندگی ہمیشہ پریشان کن ہوگی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فرمان اسے پڑھ لینا چاہیے، فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا۔ دنیا کے اندر کبھی بھی انسان کی زندگی ایک جیسی نہیں ہوتی ہے۔ زندگی میں بدلاؤ آئے گا، تبدیلیاں ہوگی۔ ایک انسان کی ذاتی طور پر اس کے نفس میں تبدیلی ہوگی، اس کی عقل میں تبدیلی آئے گی، اس کے اخلاق و اعمال میں تبدیلی آئے گی، اس کی نوکریوں میں تبدیلیاں ہوگی، اس کے گھر کے افراد میں تبدیلی ہوگی، اس کے محلے میں بدلاؤ آئے گا، شہر اور ملک بدلے گا، حکومتیں بدلے گی، دنیا کے تمام انسان ختم ہو جائیں گے اور ایک نئی تبدیلی آئے گی، نئے انسان اس دنیا کے اندر پیدا ہوں گے۔ یہ ایسی تبدیلیاں ہیں جو انسان روزانہ اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے۔ انسانی زندگی میں خوشحالی کے بعد کبھی بدحالی آتی ہے، کبھی انسان صحت کے بعد پریشان ہوتا ہے، بیماری لاحق ہوتی ہے۔
اچھا خاصا چلتا پھرتا انسان اچانک بستر پر چلا جاتا ہے۔ کوئی انسان دنیا میں کچھ چاہتا ہے، حاصل نہیں ہو پاتا، کامیابی چاہتا ہے، ناکام ہو جاتا ہے، محنت کرتا ہے، پڑھائی کرتا ہے، امتحان میں فیل ہو جاتا ہے۔ زندگی میں کسی کو چاہتا ہے، وہ چاہنے والی چیز نہیں ملتی۔ کبھی خوشحال زندگی کی تمنا کرتا ہے، زندگی میں جھگڑے ہو جاتے ہیں، زندگی میں دیواریں اور دراڑیں پیدا ہو جاتی ہیں۔ کوئی اس کے نزدیک محبوب تھا، وہ اچانک مبغوض بن جاتا ہے۔ کسی کا وہ احترام کیا کرتا تھا، اعتماد کرتا تھا، وہ انسان اس کو دھوکہ دے بیٹھتا ہے۔ کوئی انسان کسی کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر چکا تھا، دیکھتے ہی دیکھتے وہی انسان اسی کو قربان کر دیتا ہے۔ ایسے مواقع، ایسے حالات انسان کی زندگی میں آتے ہیں تو انسان تھوڑا سا مایوس ہو جاتا ہے کہ آخر یہ کیسی زندگی ہے؟ میں اچھا چاہتا ہوں، میرے ساتھ برا ہو رہا ہے۔ میں خوشحال زندگی چاہتا ہوں، میری زندگی میں خوشحالی نہیں آتی۔ میں اپنے بچوں کو، اپنی بیویوں کو اچھا دیکھنا چاہتا ہوں، ہمیشہ پریشانی نظر آتی ہے۔ میں محنت کرتا ہوں، کامیابی کی سیڑھیاں نظر نہیں آتی۔ میں زندگی میں چاہتا ہوں کہ تمام کے تمام لوگ اچھے نظر آئیں۔ میں رات دن دعائیں کرتا ہوں کہ مسلمان امن و سلامتی سے رہیں، لیکن امن و سلامتی کا دور دور تک نام و نشان نظر نہیں آتا۔ آخر وہ مایوس ہوتا ہے، پریشان ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے سامنے ہاتھ اٹھاتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، دعائیں کرتا ہے، متی نصر اللہ، اے اللہ تیری مدد کب آئے گی؟ تو کب ہمارا ساتھ دے گا؟ کب ہماری بیماریاں ختم ہوگی؟ کب ہماری مشکلیں ختم ہوگی؟ کب ہماری مصیبتوں سے ہم کو چھٹکارا ملے گا؟ کب ہمارے گھر کے اندر امن و سلامتی ہوگی؟ کب ہماری بیویاں ہماری فرما بردار بنے گی؟ کب ہمارے بچے ہماری اطاعت گزار بنیں گے؟ لیکن دعائیں، تمنائیں، گڑ گڑانے کے بعد، نمازیں پڑھنے کے بعد، روزے رکھنے کے بعد، سب کچھ کرنے کے بعد بھی پھر بھی اس کو مایوسی ہی مایوسی نظر آتی ہے۔ انسان مایوس ہو جانے کے بعد کبھی اس مایوسی کا ایک راستہ تلاش کرتا ہے، اور وہ راستہ ہم دیکھتے ہیں جو انسان زندگی سے مایوس ہوتا ہے تو کبھی مایوسی سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے کسی پیڑ پر لٹک جاتا ہے، کبھی اسی مایوسی سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے کبھی پنکھے کے سامنے آ جاتا ہے، کبھی اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں سے ختم کر دیتا ہے، کبھی بوتل سے زہر پی لیتا ہے، کبھی اپنا گلا دبا دیتا ہے، کبھی کسی پانی میں کود کر اپنے آپ کو ختم کر دیتا ہے، تو کبھی یہ خواہش کرتا ہے کہ میں بھی مایوس ہو چکا ہوں، میرے بچے مایوس ہو چکے ہیں، میرے ماں باپ مایوس ہو گئے ہیں، میری بیوی مایوس ہو چکی ہے، کیوں نہ ہم سب مل کر ایک ساتھ مایوسی سے باہر نکل جائیں اور سب کے ساتھ ایک ساتھ اپنے آپ کو اس دنیا سے ختم کر بیٹھتے ہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ مایوسی کا حل ہے، یہی چیز ہے جو مایوسی سے ہم کو چھٹکارا دلانے والی ہے۔ دنیا تو امن سلامتی کی جگہ ہے، دنیا تو خوشحالی کی جگہ ہے، بیماری پریشانی کی جگہ نہیں ہے۔ اگر انسان ایسا سمجھتا ہے تو شاید وہ غلطی کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے 1400 سال پہلے جو قرآن مجید نازل فرمایا تھا، اس میں اللہ تعالیٰ صاف صاف کہتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ ہم آپ کو آزمائیں گے، آپ کا امتحان لیں گے، آپ کو ڈرائیں گے، ڈر اور خوف میں مبتلا کر دیں گے، آپ کو بھوک میں مبتلا کر دیں گے، قحط سالی آپ پر نازل کر دیں گے، آپ کھانے کے لیے تڑپیں گے، پانی کے لیے پریشان ہوں گے، مال ختم ہو جائے گا، فقیری آ جائے گی اور بہت سی پریشانیاں آپ کے اوپر لاحق ہوگی۔ یہ صرف ہم اس لیے کریں گے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، تاکہ ہم یہ دیکھ سکیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو مصیبتیں
مصیبتیں، یہ آزمائشیں ان پر نازل فرمائی ہیں، یہ انسان اس میں ان آزمائش اور مصیبتوں کا مقابلہ کیسے کرتا ہے، وہ کس طرح سے اپنی زندگی گزارتا ہے؟ کیا وہ سمجھتا ہے کہ مصیبتیں نہ آئیں تو مسلمان ہے؟ کیا وہ یہ سمجھتا ہے کہ پریشانیاں نہ آئیں تو مومن ہے؟ مومنوں پر پریشانی نہیں آئے گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، اشد الناس بلاء الانبیاء ثم الامثل فالامثل، دنیا میں سب سے زیادہ تکلیفیں، سب سے زیادہ مصیبتیں، سب سے زیادہ آزمائشیں اگر کسی کو ہوتی ہیں تو وہ انبیاء ہیں۔ سب سے زیادہ مصیبتیں انبیاء پر نازل ہوئی، پھر ان کے بعد ان لوگوں پر جو تقوی میں، پرہیزگاری میں، عبادتوں میں اور تقوی میں ان کے قریب کے ہوں گے، جو صحابہ ہیں، جو محدثین ہیں، جو ائمہ ہیں، جو فقہاء ہیں، جو اولیاء ہیں، یہ لوگ سب سے زیادہ نبی کے بعد پریشانی میں مبتلا ہوں گے۔ جو دینداری سے، تقوی سے، ایمان سے جتنا زیادہ دور ہوگا، مصیبتیں دنیا میں اس کو اتنی ہی کم ہوگی۔ اشد الناس بلاء الانبیاء ثم الامثل فالامثل۔ اس سے انسان کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ ہماری زندگی میں جو پریشانیاں آتی ہیں، جو مصیبتیں آتی ہیں، یہ ہمارے ایمان کے امتحان کے لیے ہیں، ہماری زندگی کو جھنجھوڑنے کے لیے ہیں، ہم کو صحیح راہ پر لانے کے لیے ہیں، ہم کو صابر و شاکر بنانے کے لیے ہیں۔ اور جب بھی انسان کی زندگی میں کوئی مصیبت آئے تو اس کے سامنے ایک قاعدہ ہو جانا چاہیے، ایک فارمولہ بنا لینا چاہیے، انظروا الی من هو اسفل منکم ولا تنظروا الی من هو فوقکم فهو اجدر ولا تزدروا نعمت اللہ علیکم۔ جب بھی آپ پر مصیبت آئے، اگر آپ بیمار ہیں تو آپ یہ سوچیں کہ میں بیمار ہوں۔ کچھ ایسے لوگ ہیں جو بستر پر پڑے ہوئے ہیں، بیماری کے باوجود میں چلتا ہوں، پھرتا ہوں۔ اگر آپ کے ہاتھ پیر ٹوٹ چکے ہیں تو آپ یہ سمجھیں کچھ ایسے لوگ ہیں جن کے ہاتھ پیر تو ہے بھی نہیں، اس کے علاوہ بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو ان کے لیے مفقود ہیں۔ زندگی میں، دنیا میں وہ بیکار انسان کی طرح نظر آتے ہیں۔ اگر آپ کے پاس آنکھیں نہیں ہیں تو آپ یہ سمجھیں کہ صرف آنکھیں نہیں ہیں، پورا کا پورا جسم تو موجود ہیں۔ اگر یہ سب بھی نہیں ہیں تو کم سے کم یہ تو سوچیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے زندگی تو دی ہے۔ کچھ ایسے لوگ ہیں جو زندگی سے بھی محروم ہو چکے ہیں۔ انظروا الی من هو اسفل منکم ولا تنظروا الی من هو فوقکم۔ جب بھی پریشانیوں میں آپ دوسروں کی پریشانیوں کو دیکھو گے تو ایسی صورت میں ہماری پریشانیاں ان کے مقابلے میں کم تر نظر آئے گی، اور ہمیں احساس ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہماری زبان سے شکر ادا ہوگا، اے اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، یہ پریشانی تو بہت کم ہے، فلاں کو میں نے تو اس سے زیادہ پریشان دیکھا ہے، یہ تکلیف تو بہت کم ہے، فلاں کو میں نے اس سے زیادہ تکلیف میں مبتلا دیکھا ہے، میرے گھر میں امن و سکون نہیں ہے، میں نے فلاں کو تو اس سے زیادہ برباد دیکھا ہے۔ اور جب انسان کی زندگی میں پریشانی لاحق ہو تو اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو یاد کر لینا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے سب سے محبوب انسان، سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ کے سب سے محبوب بندے، آپ کو نبوت دی گئی، آپ کی زندگی میں تکلیف اور مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑنے لگے، طرح طرح کے لوگ جو آپ کو صادق و امین کہا کرتے تھے، جو آپ کی عزت کرتے تھے، احترام کرتے تھے، ان پر آپ کا رعب ہوتا تھا، آپ کے سامنے گھٹنے ٹیک کر بیٹھتے تھے، اب وہ آپ کے سامنے آ کر کبھی آپ کے منہ پر تھوکنے لگے، کبھی آپ کو گالیاں دینے لگے، کبھی آپ کے حسب و نسب پر طعن کرنے لگے، کبھی آپ کے گلے میں رسی باندھ کر آپ کو جانوروں کی طرح گھسیٹنے لگے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہیں، رب العالمین نے ان کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا تھا، یہ ساری مصیبتوں پر صبر کیا کرتے تھے۔ وہ بھی تو سوچا کرتے تھے، اے اللہ میں کتنا نیک انسان تھا، لوگ میرا کتنا احترام کرتے تھے، یہ لوگ میرے سامنے مجھے سردار سمجھا کرتے تھے، مجھے صادق و امین مانتے، میرا احترام کرتے تھے، آج میری کیا حیثیت ہو گئی ہے، یہ میرے منہ پر تھوکنے لگے ہیں، یہ
یہ مجھے گالیاں دینے لگے ہیں، یہ مجھے میرے اوپر گندگی ڈالنے لگے ہیں، میں تیری عبادت کرنا چاہتا ہوں، نماز پڑھنا چاہتا ہوں، یہ نماز پڑھنے نہیں دیتے، سجدہ کرتا ہوں اوجڑی لا کر میرے گلے پر ڈال دیتے ہیں، میری پیٹھ پر ڈال دیتے ہیں تاکہ میں اپنی پیٹھ بھی نہ اٹھا سکوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسی پریشانیوں میں دعائیں کرتے تھے۔ آپ کعبے کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے، خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مصیبتیں بہت ہو گئی، پریشانیاں بہت نازل ہونے لگی، ہم نے ایمان لایا ہے، ہم اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اب ہماری زندگی میں امن ہونا چاہیے، سکون ہونا چاہیے۔ خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے التجا کرتے ہیں یا رسول اللہ، اللہ سے دعا کیجئے، متى نصر اللہ، اے اللہ کی مدد کب آئے گی؟ آپ دعا کیجئے اللہ تو اپنی مدد نازل فرما۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابی کو دیکھتے ہیں، پریشان حال ہیں، تکلیف میں مبتلا ہیں، بڑی عمر کے ہیں، ایمان لا چکے ہیں، کعبے کے سامنے موجود ہیں، کعبہ ان کو آنکھوں سے نظر آتا ہے، نبی ان کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں اور تھوڑی سی مایوسی ہو چکی ہیں، تو ان کو سمجھا کر کہتے ہیں اے خباب، کیا تم جانتے ہو ان من کان قبلکم لیمشط بالمنشاد، آپ سے پہلے جو لوگ موجود تھے ان کے چہروں پر، ان کے سروں پر لوہے کی کنگھیوں سے کنگھی کی جاتی تھی، ان کی چمڑیاں کنگھیوں سے نکالی جاتی تھی، ان کے جسموں کو کھرچا جاتا تھا۔ کیا آپ کے ساتھ ایسا ہوا ہے؟ کیا آپ کے ساتھ ایسا ہوا ہے؟ وَكَانَ يُوزَعُ بِالْمِنْشَارِ وَكَانَ يُوزَعُ بِالْمِنْشَارِ فَيُشَقُّ بِالْإِثْنَيْنِ، اور ان کے سروں کے اوپر آرے رکھے جاتے تھے، ان آروں سے سر کے اوپر سے دو ٹکڑے کر دیے جاتے تھے، چیرے جاتے تھے۔ اے خباب کیا آپ کے ساتھ ایسا ہوا ہے؟ کیا آپ کے ساتھ ایسا ہوا ہے؟ وہ کہتے تھے نہیں یا رسول اللہ، تو کہتے تھے جاؤ صبر کرو، یہ زندگی کی پریشانیاں یہ معمولی پریشانیاں ہیں، اگر آپ کو سابقین کی پریشانی بتائی جائے تو آپ کو احساس ہوگا کہ ہم سے پہلے کے لوگوں نے کیسی زندگی گزاری ہے۔ عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے، ان کا بیٹا مسلمان ہوا، والد مسلمان ہوئے، بیوی مسلمان ہو گئی۔ ابو جہل ان تینوں کو مکے کی ایک وادی میں کھڑا کر کے باندھ دیتا ہے اور ان کو سزائیں دیتا ہے۔ ایک باپ ہے، جوان بیٹا ہے، بوڑھی ماں ہے، تینوں کو پکڑ کر باندھا جاتا ہے، مارا جاتا ہے۔ سید المرسلین رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے گزرتے ہیں، یہ مومنین ہیں، انہوں نے نبی پر ایمان لایا ہے، یہ بوڑھے شخص ہیں، یہ جوان ہیں، یہ عورت ہیں، ایسی تکلیف میں مبتلا ہیں، اور نبی سے کہتے ہیں یا رسول اللہ ہمارے لیے دعا کیجیے اللہ تعالیٰ اس مصیبت کو ختم کر دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں صبراً آل یاسر فإن موعدکم الجنہ، صبراً آل یاسر فإن موعدکم الجنہ، اے آل یاسر صبر کرو، صبر کرو، تمہارا وعدہ جنت ہے، تمہارا ٹھکانہ جنت ہے۔ اسی صبر کی حالت میں اگر تم اس دنیا سے چلے گئے تو تم سیدھے جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ اگر کوئی انسان مسلمان ہوتا ہے، دنیا کی مصیبتوں سے پریشان ہو، گھر کی مصیبتوں سے پریشان ہو، حکومتوں کی تبدیلیوں سے پریشان ہو، فلاں پابندیوں سے پریشان ہو، تو ایسی صورت میں نبی کی اس زندگی کو یاد کر لینا چاہیے جب کعبے کی دیوار پر پابندیوں کا بڑا اعلان لٹکا دیا گیا تھا اور اس میں لکھا گیا تھا لا یبایعوہم ولا یکلموہم ولا یجالسوہم ولا یناکحوہم۔ اے مکے والوں، عرب کی قوم سن لو، آج کے بعد سے مسلمانوں کے ساتھ کوئی خرید و فروخت نہیں ہوگی، مسلمانوں کو کوئی اپنی دکان سے کوئی سامان نہیں بیچے گا، ان کی دکان سے کوئی سامان نہیں خریدے گا، ان سے کوئی رشتے نہیں کرے گا، ان سے کوئی بات چیت نہیں کرے گا، ان کے ساتھ کوئی نہیں بیٹھے گا۔ کعبے کی دیوار پر یہ بائیکاٹ کا اعلان لگا دیا گیا۔ اب تصور کریں آج ہمارے اس ملک کے اندر جو پریشانیاں ہم کو نظر آتی ہیں وہ پریشانی جو نبی کے دور میں تھی اور یہ پریشانی جو ہم گنہگاروں کے دور میں ہیں، دونوں پریشانیوں کا اگر موازنہ کیا جائے، مقابلہ کیا جائے تو آپ کو اندازہ ہوگا وہ صحابہ کی پریشانیاں ہماری پریشانی سے بہت خطرناک تھی، بہت زیادہ تھی۔ اس بائیکاٹ کے اعلان کے بعد
آج بھی دنیا کے اندر جگہ جگہ مسلمانوں کا بائیکاٹ ہوتا ہے، مسلمانوں کو تکلیفیں دی جاتی ہیں، لیکن چند لمحے کے لیے، چند دنوں کے لیے، تھوڑے سے وقت کے لیے یہ پریشانیاں زیادہ دنوں تک نہیں آتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان ظالم قوموں کے اندر ہی بہت سے منصف اور عادل حکمران پیدا کرتا ہے جو ہمارے بھائیوں کی پریشانیوں کو ختم کر دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس بائیکاٹ کے بعد 3 سال تک ابو طالب کے اس گھاٹی میں چلے گئے۔ مسلمان وہاں جمع تھے، عورتیں وہاں جمع تھی، چھوٹے چھوٹے بچے وہاں جمع تھے۔ مکے والوں نے یہ پابندی لگا دی تھی، کوئی بھی انسان ان لوگوں کو کھانا نہیں پہنچائے گا، کوئی بھی انسان ان لوگوں تک پانی نہیں پہنچائے گا، کوئی انسان ان لوگوں سے ملاقات کرنے کے لیے نہیں جائے گا۔ سوچئے، ذرا غور کریے، 3 سال تک کے اس وادی میں نبی، صحابہ، اپنے خاندان، اپنے گھر والے، بچوں کے ساتھ رہے۔ وہاں کھانے کے لیے پریشان تھے، بھوک اور پیاس سے بچے بلکتے تھے، روتے تھے، چلاتے تھے۔ ان کی آوازیں پہاڑیوں کے دامنوں میں جگہ جگہ گونجتی تھی، حتیٰ کہ بہت سے لوگوں کو ایسی مصیبت میں درختوں کے پتے اور جانوروں کی چمڑیاں تک کھانی پڑی تھی۔ کیا ہم نے کبھی اپنی زندگی میں ایسی مصیبتیں دیکھی ہیں؟ ہمارے درمیان 80 سال کے افراد بھی موجود ہیں، 70 سال والے بھی موجود ہیں، وہ افراد بھی موجود ہیں جو آزادی کے وقت میں یہاں پر موجود تھے، وہ افراد بھی موجود ہیں جو آج جوان ہیں، نوجوان ہیں، چھوٹی عمر کے ہیں، بوڑھے ہیں، مرد ہیں، عورتیں ہیں۔ کیا ان لوگوں نے کبھی اپنی زندگی میں ایسی پریشانی دیکھی ہے؟ یقیناً ہم نے ایسی پریشانی نہیں دیکھی۔ اللہ کا شکر ماننا چاہیے کہ ہمارے گناہ، ہمارے اعمال، ہماری کرتوت، ہمارے فرائض میں کوتاہیاں، ہماری زبان کی لغزشیں، ہمارے مالوں میں حرام تجارتوں کی آمیزش، یہ ایسی برائیاں ہیں، ایسی بیماریاں ہمارے پاس موجود ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا تو ہمارے اوپر ایک بار یہ عذاب نازل کر دیتا تھا، ہم بڑے سے بڑے عذاب کے مستحق بھی ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے بہت سے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، بہت سے گناہوں لغزشوں سے درگزر کرتا ہے۔ ہمارے گناہوں کا مواخذہ نہیں ہوتا، ہماری غلطیوں کا مواخذہ نہیں ہوتا۔ اور نبی کی زندگی کے بارے میں جب ہم غور کرتے ہیں، کبھی ہمارے گھریلو حالات پر پریشانی آتی ہے، کہیں ہمارے بچوں میں پریشانی آتی ہیں، ہم مایوسی کا شکار ہو جاتے ہیں، غیرے کے سامنے اپنا سر جھکا لیتے ہیں، کسی اور کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں، اپنے ایمان کو خیر آباد کہہ دیتے ہیں، اور پھر دنیا کے اندر ایسے انسان بن جاتے ہیں گویا کہ انسان نہیں، جسے انسان جانور نما انسان ہو۔ اسے نہیں پتہ ہے کہ پھر خدا کون ہے، اللہ کون ہے، نماز کیا ہوتی ہے۔ وہ یہ سمجھتا ہے کہ اللہ نے میرا کیا کیا ہے، میں کیوں اللہ کے سامنے سر جھکا ہوں، میری زندگی میں تو پریشانیاں ہی پریشانیاں ہیں، میں کیوں روزہ رکھوں، میں کیوں نمازیں پڑھوں، میں کیوں دعائیں کروں، مجھے تو دوسروں کے پاس جانے سے سکون ملتا ہے۔ تو اسے نبی کی زندگی یاد کر لینی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب لوگوں میں اسلام کی دعوت دینے لگے، ابو جہل کے گھر میں نبی کی 2 بیٹیاں موجود تھی، رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جیسے ہی نبی نے اسلام کی دعوت دینا شروع کی، ابو جہل کے بیٹے عتبہ اور عتیبہ نے نبی کی دونوں بیٹیوں کو طلاق دے دیا۔ ادھر نبی جسمانی اعتبار سے پریشان ہیں، لوگ آپ کو گالیاں دیتے ہیں، حسب و نسب پر کلام کرتے ہیں، باہر نکلو، باہر کوئی بھی انسان آپ کو اچھا نہیں مانتا، سب آپ کو تکلیف دینے کے در پہ ہیں، اور گھر میں جاؤ تو گھر میں نوجوان بیٹیاں جن کو طلاق ہو چکی ہیں گھر کے اندر آ گئی ہیں۔ بتاؤ ایسے وقت میں بیٹیوں کا دل کیا کہتا ہوگا؟ ابو، آپ کی وجہ سے آپ نے ایمان کی دعوت دی، اسلام کی دعوت کو عام کیا، ہماری زندگیاں تباہ ہو گئی، ہمارے شوہروں نے ہم کو طلاق دے دیا، بچوں کا دل کیا کہتا ہوگا؟ لیکن وہ ایمان والی تھی، وہ نبی کی بیٹیاں تھی۔ نبی نے ان سے کہا تھا اشد الناس بلاء الانبیاء ثم الامثل فالامثل، انبیاء پر سب سے زیادہ تکلیفیں آتی ہیں تو انبیاء کے گھر میں سب سے زیادہ تکلیفیں ہوں گی۔ آپ میری بیٹیاں ہیں، آپ میری بیویاں ہیں، ان سب پر زیادہ تکلیفیں ہوں گی۔ ان تمام کے تمام لوگوں نے ان تکالیف پر صبر کیا، ہمیشہ اللہ سے دعائیں کرتے رہے۔ دنیا کے اندر زندگی سے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے، انہیں یہ سمجھ لینا چاہیے ان مع العسر یسرا،
ان مع العسر یسرا، ان مع العسر یسرا۔ ہمیشہ جب بھی کوئی مصیبت آئے گی، مصیبتوں کو ختم کرنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ ایوب علیہ السلام پر جو مصیبتیں آئی، تکلیفیں آئی، آپ بیمار ہو گئے، طرح طرح کی حالات سے دو چار ہو گئے۔ وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، جب انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہا ہے اللہ یہ مصیبت ہے، یہ تکلیفیں ہیں، تو ارحم الراحمین ہے، تو ارحم الراحمین ہے۔ ایک چھوٹے سے معمولی سے بندے کو تکلیف ہو جائے تو ارحم الراحمین ہے، اے اللہ تو مجھ پر رحم فرما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایوب علیہ السلام کی دعا کو قبول کر لیا، ان کی آواز کو سن لیا، ان پر اپنی رحمتیں نازل فرمائی اور ان کی تکلیفوں کو ختم کر دیا۔ اس لیے ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے رہنا چاہیے۔ اور جو دنیا کے اندر طرح طرح کے سیاسی حالات میں تبدیلیاں نظر آتی ہیں، کہیں کوئی ہارتا ہے، کوئی جیتتا ہے، کوئی مالک بنتا ہے، کوئی حاکم بنتا ہے، ایسے لوگوں کو دیکھنے کے بعد بھی آج ہمارے ملک کے مسلمان کچھ مایوس سے نظر آتے ہیں۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ فلاں آ گیا تو کیا ہوگا، فلاں کی حکومتیں ہوگی تو کیا ہوگی۔ ہمارا ایمان کمزور ہے۔ کیا آپ نے یہ نہیں سمجھا کہ ہماری جان، ہماری روح، ہمارا جسم سب اللہ تعالیٰ کے قبضے میں ہیں؟ قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین۔ اگر ہماری زندگی کی بقا کے لیے ایک سیکنڈ بھی باقی ہوگا تو دنیا کی بڑی سی بڑی طاقت ہمارا نقصان نہیں پہنچا سکتی، ہماری زندگی نہیں چھین سکتی۔ کوئی ہمارا کھانا چھین لے، روزی دینے والا اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ کوئی ہمارا پانی روک لے، پانی نازل کرنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ کوئی ہمیں تکلیف پہنچائے، تکلیفوں کو ختم کرنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ کوئی ہمارے گھروں کو اجاڑ دے، دنیا کو آباد کرنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ ایسے برباد کرنے والے، کوئی ظلم کرنے والا ہو، ان کے دلوں کو پھیرنے والا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ جب ظالموں کا ظلم زیادہ ہوتا ہے، تکلیفیں زیادہ ہوتی ہیں، تو نبی کی اس دعا کو یاد کرو۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ایک ابو جہل ہے، ایک عمر بن خطاب ہے، ایک ابو جہل ہے، ایک عمر بن خطاب ہے، مکے میں ان دونوں کی وجہ سے بہت زیادہ پریشانیاں ہیں، مسلمانوں کو مارتے ہیں، تکلیف دیتے ہیں، تکلیف سے مسلمان آپے سے باہر ہو چکے ہیں۔ رات کی تاریکی تھی، تنہا اللہ کے دربار میں کھڑے ہو گئے اور اللہ سے دعا کی، اللہم اعز الاسلام بحب الرجلین الیک۔ اے اللہ یہ دو مرد، یہ دو بہادر انسان، یہ دو بڑے سردار، یہ دو بڑے طاقتور، یہ بڑے رعبدار انسان، یہ ایسے افراد ہیں جن کو دیکھ کر ہماری قومیں ڈرتی ہیں، یہ بڑے طاقتور ہیں، ان کی طاقت کی وجہ سے ہم پریشان ہیں۔ اے اللہ ان دونوں طاقتوروں میں سے کسی ایک کو تم مسلمان بنا دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کی وہ دعا سن لی۔ کیا آج ہم ایسی دعائیں نہیں کر سکتے؟ کیا آج ہم ایسے لوگوں کے لیے دعائیں نہیں کر سکتے؟ اے اللہ یہ ہمارے حکمران ہیں، ان کے پاس طاقتیں ہیں، ان کے پاس فوج ہیں، ان کے پاس قوت موجود ہے، سب کچھ ہیں۔ اے اللہ تو انہیں ہدایت دے دے، اے اللہ تو انہیں ہدایت دے دے۔ جب نبی نے بڑے سے بڑے طاقتور حاکمین کے لیے دعائیں کی تو آج مسلمانوں کا بھی یہ فریضہ بنتا ہے، ان لوگوں پر لعنت کرنے کے بجائے، ان لوگوں کو سر عام گالیاں دینے کے بجائے، ان لوگوں کے خلاف احتجاج اور مظاہرے کرنے کے بجائے رات کی تاریکی میں تنہا کھڑے ہو کر اللہ کے دربار میں ہاتھ اٹھائیں اور دعا کریں، اے اللہ ان کے دلوں کو نرم کر دیں، اے اللہ انہی کی قوت کے ذریعے پورے اسلام کی قوت کو پورے ملک کے اندر آباد کر دیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہر انسان کا مالک ہے، ہمیں اس نے پیدا کیا، انہیں بھی اسی نے پیدا کیا ہے۔ جو ہمارا مالک ہے وہی ان کا بھی مالک ہے، جو ہمارے دلوں کو پھیرنے والا ہے وہی ان کے دلوں کو پھیرنے والا ہے۔ جس نے ہمیں ہدایت دی ہے اس کے اندر یہ قوت ہے، یہ طاقت موجود ہے کہ وہ ایسے انسانوں کو بھی ہدایت دے سکتا ہے۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ نہانا کبراؤنا من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے بڑی عمر کے یہ صحابہ تھے، وہ ہم کو ایک بات سے منع کیا کرتے تھے، وہ کہتے تھے لا تسبوا امراءکم، اپنے حاکمین کو گالیاں نہ دو، اپنے عمرہ کو گالیاں نہ دو، ولا تغشوہم، تم انہیں دھوکہ نہ دو، ولا تبغضوہم، تم ان سے بغض نہ رکھو، اس لیے کہ آپ گالیاں دو گے،
آپ انہیں دھوکہ دو گے، آپ ان سے بغض رکھو گے، ان کے دلوں میں آپ کے لیے اور نفرت داخل ہو جائے گی، ان کے دلوں میں آپ کے لیے اور نفرت داخل ہو جائے گی، وہ آپ کا انتقام لینے پر تل جائیں گے۔ ان کے پاس سب کچھ ہے، ان کے پاس سب کچھ ہے، آپ ان سے سب کچھ حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ ہمیں امن چاہیے، ہمیں سلامتی چاہیے، ہمارے اسلام کو بول بالا چاہیے، ہمارے محلوں کی ترقی چاہیے، ہمیں تعلیم کی ترقی چاہیے۔ ایسا کیوں نہیں ہو سکتا کہ ہم اپنے حقوق کے لیے، اپنے فرائض کے لیے ان سے ہاتھ ملائیں اور اپنے حقوق کا ان سے مطالبہ کریں؟ اگر ہم یہ کام کرتے ہیں تو ایسی صورت میں یہ کام ہمارے لیے زیادہ بہتر ہوگا اس کام سے جو لوگ چوراہوں پر کھڑے ہو کر گالیاں دیتے ہیں، جو چیلنج کرتے ہیں، جو دھمکیاں دیتے ہیں۔ ایسے بیان بازیوں سے، ایسی تقریروں سے، ایسے خطابوں سے بجائے ان کے دلوں میں نفرت داخل ہونے کے، دشمنیاں بڑھنے کے، اور کوئی چیز حاصل ہونے والی نہیں ہے۔ اور اس کا منظر آج کل ہم دیکھ بھی رہے ہیں کہ جو لوگ ایسی زبانوں کا استعمال کرتے ہیں، بجائے نفرت کے بازار کے اور کوئی بازار گرم نہیں ہوتا ہے۔ تو انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ صحابہ نے کہا ہے، لا تسبوا مراءکم ولا تغشوهم ولا تبغضوهم واتقوا الله واصبروا فإن الأمر قریب۔ تم صبر کرو، اللہ سے ڈرتے رہو، اور یاد کرو کہ معاملہ بہت قریب ہے، معاملہ بہت قریب ہے، تمہاری فتح بہت قریب ہے، اسلام کا غلبہ بہت قریب ہے، عدل انصاف کا غلبہ بہت قریب ہے۔ جو اسلام اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل کیا ہے وہ پوری دنیا کے اندر پھیل کر رہنے والا ہے، کسی کے دبانے سے ختم ہونے والا نہیں، کسی کے مٹانے سے مٹنے والا نہیں ہے۔ بس ہمارے لیے دعا کی ضرورت ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس دنیا کے اندر امن دے، سلامتی دے، ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے، ہمارے عقیدے کی حفاظت فرمائے، اور جو ہمارے حاکمین ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں ہدایت دیں، ان کے اندر عدل و انصاف پیدا فرما۔ جو طاقتور ہیں اللہ تعالیٰ تو ان کی قوت کو اسلام کے لیے صرف فرما۔ جو زبان والے ہیں اللہ ان کی زبان کو اسلام کی دعوت کے لیے جاری فرما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جن لوگوں کے پاس فوجیں ہیں، طاقتیں ہیں، افراد ہیں، اللہ تعالیٰ ان طاقتوں کو، ان افراد کو، ان فوجوں کو اسلام کا داعی بنا دے، تاکہ ساری دنیا میں امن قائم ہو، ساری دنیا میں اسلام پھیل جائے۔ شرک، بدعات، خرافات، چوری، ڈکیتی، ایسے تمام برائیاں جو انسانوں کو تباہ کرنے والے ہیں، یہ تمام برائیاں ختم ہو جائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔